بات کریں گے پرسپیکٹو آف ایجوکیشن کے سلسلے میں ابن خلدون کے اوپر۔ ابن خلدون تیونس کے رہنے والے تھے اور یہ 14ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ پیدائش ہے 27 مئی 1332 تیونس شہر میں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 16 مارچ 1406 میں ہوئی۔ اور ان کا اصل نام ابو زید عبد الرحمن تھا، لیکن کنیت جو ہے وہ ان کی تھی جس سے یہ معروف ہوئے، وہ ابن خلدون ہے۔ اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی عالم تھے، اور ان کو ابتدائی جو تعلیم ہے ان کو گھر پہ ہی وہ ملنا شروع ہو گئی تھی بچپن سے ہی، اور انہوں نے اپنے جو آغاز ہے تعلیم کا وہ حفظ قرآن سے کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اس وقت تیونس میں جتنے بھی بڑے اساتذہ موجود تھے ان سے انہوں نے کسب فیض لیا، اور یہ نحو اور لغت، فقہ، حدیث اور شعر و شاعری میں بھی انہوں نے کمال حاصل کیا، بالکل ابتدائی عمر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکپن میں۔ اور 1347 میں ابو الحسن مرینی نے تیونس پر جب قبضہ کیا تو وہ کچھ انقلابی اقدامات اس زمانے میں تیونس میں رونما ہوئے، اور بڑی اوائل عمری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانی میں ہی انہیں دربار تک رسائی مل گئی، اور وہ علم و فن کا بڑا قدردان تھا، لہذا یہ منسلک ہو گئے دربار کے ساتھ، اور پھر وہاں پر اس زمانے میں جب ان کے پاس سرکاری منصب آ گیا تو پھر مغربی جو مفکرین تھے ان کے ساتھ اس کا جو تھا سلسلہ وہ میل جول کا وہ بڑھتا گیا، لہذا اس کے بعد جو انہوں نے اپنی علمی استعداد میں اضافہ کیا، اس میں فلسفہ، منطق اور علم کلام اور قانون، شریعت، اور اس کے علاوہ علوم عربیہ میں بھی انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہارتیں حاصل کی۔ محض 21 سال کی عمر میں تیونس کے بادشاہ کا مصاحب ہو جانا اور اس کا کاتب بن جانا، یہ کسی طور پر بھی ان کے علمی جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنے لائق فائق تھے۔ ان کا جو عمل دخل ہے وہ یہ تھا کہ وہ جو ان کا محکمہ قانون تھا یا جو ان کا محکمہ انصاف تھا اس میں بھی وہ کافی عرصہ تک رہے، اور قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر بھی وہ انہوں نے کام کیا۔ ان کا جو بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعارف جو ہے وہ ہے کہ وہ ایک مدرس تھے، یعنی استاد تھے، اور لیکن جو ان کی مشہوری ہے یا جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، وہ ان کی تاریخ کی مورخ کے طور پر جانے جاتے ہیں، تاریخ کی کتاب ہے، اور اس تاریخ کی کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے پھر ایک مقدمہ لکھا اس کتاب کا، جو کہ الگ یعنی اب دنیا بھر میں جو ہے وہ 4 مقدمے بڑے مشہور ہوئے، جن میں ایک جو اولین اس کا نام ہے، اس کا نام ہے مقدمہ ابن خلدون، وہ الگ سے کتابی شکل میں آ گیا، جس میں انہوں نے بہت سارے اس میں جو علم کی بہت ساری جہات ہیں ان کے اوپر اس کے اندر اس نے بحث کی ہے، اور بعد میں وہ ماہر فلسفی اور ماہر عمرانیات اور مفکر سیاسیات کے طور پر بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، اور خاص طور پہ جو ان کی مقدمہ ابن خلدون ہے
اس کے اندر فلسفے کو انہوں نے ڈسکس کیا، پھر تاریخ کی جو مفادات ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی، پھر انہوں نے سیاست کے اوپر بات کی، اور جو عمرانیات ہے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے زہر بحث کو لے کے آئے اپنے مقدمے میں۔ پھر اس کے بعد معیشت کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، پھر علوم عربیہ جو ہیں ان کے اوپر بھی اس نے بحث کی اسی مقدمے کے اندر، اور اس کے علاوہ انہوں نے سویلائزیشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہذیب و ثقافت کے بھی مختلف جو پہلو ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کیے اسی مقدمے کے اندر۔ اور پھر تعلیم و تعلم جو ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اسی مقدمے کے اندر۔ تو لہذا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں جن کو کہ اپنا مقام بنانے میں اتنا زیادہ عرصہ نہیں لگا، اور بہت جلد وہ دنیا میں یعنی اپنا مقام بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر جو انہوں نے کام کیا، خاص طور پہ جو تاریخ کے اوپر جو انہوں نے کام کیا، اور جو انہوں نے عمرانی اپنا فلسفہ پیش کیا، وہ ان کو بہت آگے تک لے گیا، اور مشرق و مغرب میں ان کے چرچے ہونے لگے۔ اور آج دنیا میں شاید ہی کہیں کوئی ایسا کونا ہو جہاں پہ فلسفے کی بات ہو اور وہاں پہ ابن خلدون کا نام نہ لیا